مواز بلند صلوات صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلو والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے میرے ساتھ بلند آواز سے. الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. سب مل کے بلند آواز. یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا علی یا علی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث ادرکنی ادرکنی الساعة الساعة العجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين. صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يوم لا ينفع مال ولا بنون
من اتی اللہ بقلب سلیم. بلند ترین صلوات. وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات فرما رہا ہے اے انسانوں قیامت کے دن تمہیں کوئی شے نفع نہیں دینے والی الا مگر تیرا پاک دل تجھے نفع دینے والا ہے. اب مسلسل یہ تیسری مجلس ہے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ قلب پاک کس طرح ہوتا ہے, قلب کو طہارت کس طرح سے ملتی ہے. تو مسلسل یہ سنتے آ رہے ہیں کہ قلب تب تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک قلب میں محبت علی و آل علی نہ آ جائے. یہ قلب پاک نہیں ہو سکتا جب تک علی کی محبت نہ آ جائے, جب تک اہل بیت کی محبت نہ آ جائے, جب تک مولا حسین کی محبت نہ آ جائے. اور آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ صرف الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ جس امام کو ہم مانتے ہیں صرف ہم ان سے محبت نہیں کرتے بلکہ ہر شریف دل انسان ان سے محبت کرتا ہے. اور مولا کی محبت میں اہل سنت آپ سن رہے اشعار لکھ رہے ہیں. ان کے عام انسان نہیں, ان کے امام, ان کے علماء. ایک بہت ہی بڑے عالم نے کتاب لکھی, کہا کہ 350 آیتیں مولا کی محبت میں یہ کتاب لکھی, کہا 350 آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے. ایک دو آیت نہیں کہا 350. ایک دوسرے عالم نے کتاب لکھی اہل سنت کے, کہا 500, ایک دو نہیں 350 بھی نہیں, کہا 500 آیتیں نزلت فی امیر المؤمنین. کہہ رہے کہ قرآن میں 500 آیتیں علی کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں. یہ اہل سنت کے علماء ہیں. آئیے ہم چلتے ہیں رسول کے دل پہ اور رسول سے پوچھتے ہیں اے میرے مولا مصطفیٰ ذرا یہ بتائیے کہ مولا مرتضیٰ کی شان میں قرآن میں کتنی آیتیں موجود ہیں. کسی نے کہا 350 ہیں, کسی نے کہا 500 ہیں, کسی نے کہا 600 ہیں. مگر جب مولا مصطفیٰ سے پوچھا گیا تو مولا مصطفیٰ جواب میں فرماتے ہیں علی مع القرآن. ایک دو آیت کی بات نہیں, پورا قرآن علی علی کر رہا ہے. ایک دو بھائی ایک دو آیت کی بات نہیں, پورا قرآن علی, قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ. اچھا اب جب یہ بات ہم نے کر دی تو کسی صاحب نے کہہ دیا اگر ایسی بات تھی کہ پورا قرآن علی علی کر رہا ہے تو علی کا نام بھی قرآن میں ہوتا ہے. جب اللہ کے رسول نے کہا میرا خلیفہ میرے بعد جانشین علی ہے تو علی کا نام ہوتا نہیں, بلکہ جب اللہ کے رسول نے, چونکہ حدیث ہے کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے, جب اللہ کے رسول نے کہا 12 خلیفے ہوں گے تو اب اعتراض ہے, سوال ہے. کہتے ہیں اللہ ان 12 خلیفوں کا نام قرآن میں لکھ دیتا تو کیا ہوتا, سارے اختلافات ختم ہو جاتے. ہاں بھائی سیدھی سیدھی بات ہے. جب اللہ کے رسول کہنے 12 خلیفے ہوں گے, اللہ ان کے نام قرآن پاک میں لکھ دیتا. تو کسی صاحب نے کہا نہیں, اگر اللہ قرآن میں نام لکھتا تو کوئی مٹا دیتا, مٹا کے اپنے لکھ دیتا. تو قرآن نے پھر خود جواب دیا بھائی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, ایسا تو امپوسیبل ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. خدا گارنٹی دے رہا تھا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرتے رہیں گے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر علی کا نام ہوتا, اگر حسن کا نام ہوتا, اگر حسین کا نام ہوتا, کوئی نکال کر اپنے نام لکھ دیتا. مگر عزیزان محترم یہ تو ہو سکتا تھا کہ اگر علی کا نام ہوتا تو ہر ایک اپنے بچوں کا نام علی رکھ دیتا, تو شہر میں سینکڑوں علی ہو جاتے تو پتہ نہ چلتا خدا کا علی کون سا ہے, آدمیوں انسانوں کا علی کون سا ہے. اسی لیے اللہ نے نام نہیں لکھا, صفات بتا دی.
بھائی اب نام نہیں لکھیں گے، صفات بتا دی 33ویں سورہ میں 33ویں آیت میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں ان کی طہارت کی صفت بتائی. اور آگے بڑھیے سورہ شورى میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں ان سے مودت کی اطاعت کی حکم دے دیا. سورہ مبارکہ نساء میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں ان کی اطاعت کی صفت بتا دی. سورہ مبارکہ اسلام میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ میں ان کی کرامت کی صفت بتا دی. سورہ مبارکہ بقرہ میں مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ میں ان کی شفاعت کی صفت بتا دی. اور 5ویں سورہ کی 55ویں آیت میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون میں ان کی ولایت کی صفت بتا دی. نام نہیں لیا مگر صفات بتا دی کہ اللہ اگر ولی بنائے گا تو علی کو بنائے گا. اللہ نے اگر طہارت عطا کی تو علی کو عطا کی. اللہ نے اپنا ولی بنایا تو علی کو بنایا. اللہ نے نور اول بنایا تو علی کو بنایا. مقصود کائنات بنایا تو علی کو بنایا. ہادی بشریت بنایا تو علی کو بنایا. محبت وحی بنایا تو علی کو بنایا. معدن رسالت بنایا تو علی کو بنایا. مالک کوثر بنایا تو علی کو بنایا. ساقی کوثر بنایا تو علی کو بنایا. نور و ایمان بنایا تو علی کو بنایا. کل ایمان بنایا تو علی کو بنایا. کفر و ایمان کے لیے فرقان بنایا تو علی کو بنایا. خباثتوں کی پہچان کا وسیلہ بنایا تو علی کو بنایا. اور نسلوں کے لیے معیار طہارت بنایا تو علی کو بنایا. آئے گا بھائی نام نہیں آئے گا مگر یہ ہوگا کہ صفات بتا دیں گے. لیکن اذان محترم آپ جانتے ہی ہیں کہ اعتراض تو ہوتا ہی رہتا ہے. اب جب اللہ نے طہارت کی صفت بتا دی نہیں بلکہ اللہ نے جو ولایت کا اعلان کیا کہ بھائی انما ولیکم اللہ، اور یہ اکثر اہل سنت کے علماء بھی لکھتے ہیں اور تمام اہل تشیع بھی لکھتے ہیں کہ یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی. جب علی نے انگوٹھی دی، خیرات میں دی، نماز کی حالت میں دی. اب کیونکہ اکثر نے کہہ دیا ہاں بھائی یہ تو مولا علی کی شان میں ہے تو اس پر تو اعتراض نہ رہا، مگر یہ اعتراض کر لیا. کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے مولا علی نماز کی حالت میں حالت رکوع میں سائل کو انگوٹھی دے رہے ہیں. یہی ہے نا کہ بھائی ایک سائل آیا، فقیر آیا اور وہ فقیری کر کے مولا علی سے انگوٹھی لے کے چلا گیا. اب اعتراض کرتے ہیں. اچھا عجیب بات ہے اذان محترم، اعتراض کر رہے ہیں میرے مولا علی پہ، مگر کمال یہ ہے کہ اعتراض میں بھی فضائل علی ہی بیان ہو رہے ہیں. کیسے جناب؟ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے علی کو ولایت دی، کہ یہ ولایت کی آیت مولا علی کی شان میں. ٹھیک ہے یہ بات تو مان لی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مولا علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی کیسی؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ مولا علی تو آپ جانتے ہیں کوئی عام نمازی نہ تھے. مولا علی تو آپ جانتے ہیں وہ نمازی تھے کہ جب حالت رکوع میں جاتے تھے تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. اگر ان کے پاؤں میں تیر ہو اور وہ تیر نکالا جائے تو علی کو پتہ نہ چلے کہ تیر ہے نکلا ہے کہ نہیں نکلا. ہاں بھائی علی ہے نمازی کہ کسی جنگ میں جب میرے مولا علی کو تیر لگا، اصحاب نے نکالنا چاہا، رسول نے منع کر دیا، کہا کیا تیر رہنے دے، کہا اب نہ نکالو بلکہ تب نکالنا جب علی نماز پڑھنے چلے جائیں. تو یہ ہے علی، عام نمازی نہیں. نماز کی حالت میں تیر نکالا جائے، اللہ سے گفتگو میں اس طرح سے محو ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ تیر نکلا کہ نہیں نکلا. اب اعتراض مولا علی کی ذات پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں. اب اعتراض یا سوال ہم کو جواب دینا ضروری ہے. کہا کہ اب جب سائل آیا، جب فقیر آیا تو علی وہ نمازی جو تیر نکل جائے پتہ نہ چلے، علی نے فقیر کی آواز کیسے سنی، خیرات کیسے دی؟ ابھی سوال ہے، اعتراض ہے. تو اذان محترم آپ سنتے رہتے ہیں، بچپن سے سنتے رہتے ہیں ہم کہ مولا علی نے پہلی آواز پہ جواب نہیں دیا. فقیر آیا، فقیر تھا، سائل تھا جو کوئی، جب پہلی مرتبہ آ کے اس نے سوال کیا تو میرے مولا علی نے انگوٹھی نہیں دی. دوسری مرتبہ اس نے سوال کیا، میرے مولا علی نے انگوٹھی نہیں دی. تیسری مرتبہ، کئی مرتبہ سوال کرنے کے بعد
اب مسجد والوں سے نہیں مانگا، اب اس نے اللہ کو شکایت کی، کہا خدایا تو شاہد رہنا، میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب جو خدا کو شکایت کی تو علی جو خدا کے ہاں پہنچا ہوا تھا، وہ علی جو خدا کے حضور میں تھا، اس علی نے سن لیا اور علی نے خیرات دے دی۔ میں ذرا الفاظ چینج کر کے کہوں، گویا جب فقیر نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے کہا بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، اگر فقیر تجھے کچھ چاہیے تو میرے ہاتھ سے لو، ید اللہ سے لے جاؤ۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ وعجل فرجم۔ اچھا اب دیکھیے، ہم تو محبت مولا علی میں فضائل پڑھتے ہیں، لیکن بعض لوگ سوال پہ سوال کرتے ہیں۔ اب اسی ید اللہ پہ جناب اعتراض کہ بھائی آپ نے علی کو ید اللہ کہہ دیا، آپ نے علی کو لسان اللہ کہہ دیا، آپ نے علی کو عین اللہ کہہ دیا، بھائی یہ تو کچھ عجیب سی بات ہے۔ جناب عزیزان محترم، یہ صرف ہم نہیں کہتے، جیسے میں نے کہا علی سے محبت صرف ہم نہیں کہتے، یہ صرف ہم نہیں کہتے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ۔ ابن ابی الحدید معتزلی بہت بزرگ عالم ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ پہ شرح لکھی، انہوں نے بتایا کہ کون کون علی کو ید اللہ کہتا ہے۔ ہم نہیں کہتے صرف، ہم نہیں کہتے عین اللہ صرف، ہم نہیں کہتے صرف علی کو ید اللہ۔ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ میرے مولا علی حج پر تھے، حج پر طواف ہو رہا ہے، مولا علی بھی طواف کر رہے ہیں، اور طواف کے دوران مولا علی نے دیکھا ایک جوان نامحرم عورتوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ جیسے مولا علی نے دیکھا، مولا علی ہیں غیرت اللہ، مولا علی سے برداشت نہ ہوا کہ اللہ کے گھر کے سامنے کعبۃ اللہ میں نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے۔ مولا علی آگے بڑھے، مولا علی نے اس گنہگار، اس بے غیرت جوان کو تھپڑ مارا۔ جب مولا نے اس کو تھپڑ ماری تو وہ روتا روتا وقت کے بادشاہ کے پاس گیا اور وقت کے بادشاہ کو جا کر کہتا ہے، اے بادشاہ میرے اور علی کے درمیان قضاوت کر لے، علی نے مجھے تھپڑ ماری، علی نے مجھے تماچا مارا۔ تو مولا علی تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ بادشاہ کہتے ہیں کہ یا علی تم نے اس جوان کو تھپڑ کیوں مارا، تم نے اس جوان کو تماچا کیوں مارا؟ تو مولا علی کہتے ہیں، مولا علی جواب دیتے ہیں، میں نے دیکھا نامحرموں کو دیکھ رہا تھا تو میں نے اس کو سزا دے کر تھپڑ ماری۔ تو اب وہ بادشاہ اس جوان کو دیکھ کر کہتے ہیں، میں تیرے اور علی کے درمیان کیا فیصلہ کروں؟ تمہیں عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے۔ یار بھائی میں کیا فیصلہ کروں؟ تمہیں عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے۔ تو دیکھیے صرف ہم نہیں کہتے، عزیزان محترم مسلسل اعتراض تو ہوتے ہیں، مگر ہم کسی اعتراض کرنے والے سے ناراض نہیں ہوتے۔ ہم کہتے جو پوچھنا ہے پوچھو، ہم انشاءاللہ اہل بیت کے در سے تمہیں ہر اعتراض کا جواب دیں گے، ہر سوال کا جواب دیں گے، اور جواب جب دیتے ہیں اسی میں ہم فضائل اہل بیت ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جواب جب دے رہے ہوتے ہیں اسی میں تو ہم میرے مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلسل اعتراض بھی ہوتے رہتے ہیں اور الحمدللہ ہم بچپن سے جواب بھی دیتے آتے رہتے ہیں، لیکن عزیزان محترم یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جو فضائل پڑھتے ہیں اہل بیت کے، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کس لیے؟ تاکہ ہمارے قلوب میں اہل بیت کی محبت بڑھتی جائے، یہی مقصد ہے نا۔ جو انسان اہل بیت کو نہیں جانتا، جو انسان اہل بیت سے غافل ہے، جس کو اہل بیت کی معرفت نہیں، جب وہ فضائل سنے گا تو وہ عشق اہل بیت میں دیوانہ ہو جائے گا، اس کے دل میں اہل بیت کا عشق آ جائے گا، اور ہم جو اہل بیت کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں الحمدللہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت بڑھتی ہے فضائل سن کر۔ لیکن اذان محترم مسلسل میں کہتا جا رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بتاؤں گا کہ محبت ہوتی کیسی ہے، محبت کے درجات کیا ہیں، محبت کی لیولز کیا ہیں۔ عزیزان محترم اب آج انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا کہ محبت کی لیولز کیا ہیں، محبت کے درجات کیا ہیں، کیسی محبت ہونی چاہیے ہمارے قلوب میں اہل بیت سے۔ عزیزان محترم دیکھیے اتنا میں کہہ دوں، محبت ایک ہوتی ہے کمزور، ایک ہوتی ہے مضبوط۔ اہل بیت سے محبت کی دو قسمیں بھی بتاؤں گا ابھی،
انشاءاللہ 2-3 لیول بھی آپ کو سناؤں گا. اہل بیت سے محبت ایک ہوتی ہے کمزور, ایک ہوتی ہے مضبوط. کمزور محبت, ہاں بھائی میں کہتا ہوں مجھے اہل بیت سے محبت ہے, مگر یہ محبت مجھے گناہ سے نہیں روک سکتی. چھوٹے سے گناہ, شیطان نے کہا جھوٹ بولو, شیطان نے کہا عجب میں مبتلا ہو جا, شیطان نے کہا غیبت کرو, یعنی چھوٹے یا بڑے گناہ سے جب مجھے محبت اہل بیت نہیں روک سکتی, اس کا مطلب یہ ابھی میرے دل میں کمزور محبت ہے. اس محبت کو مضبوط کرنا ہے. کیسے پتا چلے میرے دل میں حسین کی مضبوط محبت ہے؟ اگر حسین کی محبت نے مجھے گناہ سے روک لیا تو بس سمجھ لو کہ محبت حسین مضبوط ہو گئی ہے. اور یہ مضبوط محبت حسین جہنم کی آگ سے بچائے گی, قبر کے عذاب سے بچائے گی, فشار قبر سے بچائے گی, ہر مصیبت و غم سے بچائے گی اگر مضبوط محبت ہو. عزیزان محترم, محبت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام محمد, میرے مولا سے پوچھا گیا, ارواحنا لتراب مقدم الفدا, میرے آقا سے پوچھا گیا کہ مولا محبت ہے کیا؟ تو مولا فرماتے محبت کچھ بھی نہیں اطاعت کے سوا. محبت اطاعت ہے. یعنی اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, محمد رضا جان کاظمی جو بھی یہاں بیٹھا ہے, ہر انسان اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں مولا حسین کی کتنی محبت ہے, بس یہ دیکھ لو کتنی مولا کی اطاعت کرتے ہو. سمپل سا قانون. اگر دیکھنا چاہتا ہوں میرے دل میں مولا کی مضبوط محبت ہے تو یعنی میں اتنی مضبوط اطاعت کرتا ہوں. حضرت عباس دیکھیے محبت, حضرت عباس دکھائیں گے کہ دشمنوں سے لڑنے کا شوق بھی تھا کہ ان دشمنوں کو نابود کر دے جنہوں نے سکینہ پر پانی بند کیا ہے, مگر محبت حسین, اطاعت حسین. کہا مولا آپ کا حکم جب تک نہیں آئے گا عباس بازو کٹوا دے گا مگر دشمن کے مقابلے میں لڑنے کو نہیں جائے گا. محبت جتنی ہے اتنی اطاعت ہے. یعنی اگر میرے محبت دل میں محبت مولا حسین بہت مضبوط ہے یعنی میں بہت اطاعت کر رہا ہوں, اور یہ محبت ہم کو جنت میں لے جائے گی. اور یہ حقیقت ہے. اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں جس دل میں محبت علی ہو وہ انسان جنت میں جائے گا. میں بھی کہہ رہا ہوں, لیکن مفت میں جنت نہیں ملتی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, یقین سے کہہ رہا ہوں آپ سب جنت میں جائیں گے, لیکن ایک مثال سن لیجئے. ایک فقیر باپ تھا, اس کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسہ نہ تھا. کسی دن اپنے کسی مالدار دوست کے گھر میں گیا تو اس کے بیٹے نے وہاں پر اچھا خوبصورت قالین کارپیٹ دیکھا. تو بیٹے نے کہا بابا جان یہ قالین اگر آپ خرید لیں اور ہمارے گھر میں بچھا دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. تو اب باپ نے, غریب فقیر باپ ہے, بیٹے کی محبت میں قرضہ لیا, کچھ چیزیں بیچی, وہی اچھا خوبصورت مہنگا قالین خرید لیا. اب محلے والے جانتے تھے, سب جانتے تھے فقیر ہے, مسکین ہے, روٹی کھانے کو پیسہ نہیں. جب قالین اٹھا کے, کارپیٹ اٹھا کے گھر کی جانب جانے لگا تو سب پوچھنے لگے ارے یہ قالین اتنا مہنگا کیوں خریدا؟ کہا بیٹے کی محبت میں بیٹے کے لیے لیا ہے. اور جناب گھر کے قریب پہنچا تو پڑوسیوں نے پوچھا یہ قالین کس کے لیے لیا؟ کہا بیٹے کی محبت میں بیٹے کے لیے لیا. گھر پہنچا, بیوی نے پوچھا یہ قالین کس کے لیے لیا؟ کہا بیٹے کی محبت میں بیٹے کے لیے لیا. قالین بچ گیا. اب جناب اس کا بیٹا باہر روڈ پر ننگے پیر کھیل رہا تھا, اس کے پاؤں گندے تھے, اس پہ غلاظت تھی, اس کے گھٹنے گندے تھے, مٹی لگی ہوئی تھی, اور باہر کھیلتا ہوا اس کو خبر ملی کہ تمہارے باپ نے تمہاری پسند کا قالین کارپیٹ خرید کر گھر میں بچھا دیا. اب بچہ دوڑتا ہوا خوشی سے گھر میں گھسا اور جناب کمرے میں جہاں قالین بچھا ہوا تھا وہاں جانے لگا. باپ نے روک دیا. اب ماں کہے گی ارے قالین تم نے کس کے لیے لیا؟ قالین تم نے بیٹے کے لیے لیا تو آنے دو اسے. بھائی پڑوسی پوچھیں گے, محلے دار پوچھیں گے بھائی تو نے اتنا خرچہ کس کے لیے کیا؟ بیٹے کے لیے کیا نا, تو بیٹے کو کمرے میں آنے دو. تو کہے گا ہاں کارپیٹ بیٹے کے لیے ہے, بیٹے کو آنے دوں گا مگر پہلے یہ پاؤں سے مٹی, یہ غلاظت, یہ گندگی صاف کر کے آئے. اسی طرح جنت آپ کی ہے مگر اگر گناہ کی نجاست کو صاف کیے بغیر مر جائیں گے, اگر آنکھ سے گناہ کیا توبہ کیے بغیر مر جائیں گے, اگر کان سے گناہ کیا توبہ کیے بغیر مر جائیں گے, اگر ہاتھ سے یا تمام اعضاء سے کوئی بھی گناہ کیا اور گناہ کی غلاظت لے کر جنت کے دروازے پر جائیں گے
تو فرشتے کہیں گے جنت ہے تو تمہاری، مگر پہلے جہنم کے ہاسپٹل سے علاج کر کے آؤ. صلوات پڑھیے بآواز بلند. جنت تمہاری ہے. بھائی دیکھیے سمپل سی مثال دو. یہاں پہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، خدا نہ خاصا کسی کو شوگر ہو گئی، ڈائبٹیز ہو گئی، اور ڈاکٹر نے کہا دیکھو آپ مٹھائی شٹائی کھانا چھوڑ دو. کسی کا کولیسٹرول بڑھ گیا، ڈاکٹر نے کہا دیکھو آپ جو چربی شربی کی چیزیں پائے ہیں، فلاں فلاں جو کھانے ہیں ڈیلیشس چھوڑ دو، ورنہ آپریشن ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کیا کیا ہو جائے گا، کڈنی فیل ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اب ڈاکٹر نے وارن کر لیا، پہلے سے ڈرا دیا، لیکن پھر بھی کوئی پیٹو شیٹو آدمی بیچارہ، وہ ڈائبٹیز بھی ہے، شوگر بھی ہے، مگر پھر بھی وہ کنٹرول نہیں کرنا، مٹھائی پہ مٹھائی کھا رہا ہے، میٹھی میٹھی چیزیں نقصان دہ کھا رہا ہے، کولیسٹرول ہائی، پھر بھی بیچارہ کھا رہا ہے، پھٹ رہا ہے. اچانک پھٹ گیا اور جناب کیا ہوگا؟ کاٹا جائے گا، آپریشن ہوگا نا. اسی طرح اہل بیت ہماری روح کے ڈاکٹر ہیں. انہوں نے پہلے سے ہمیں وارن کر لیا، دیکھو یہ گناہ کرو گے یہ سزا ملے گی، یہ غلط کام کرو گے تو یہ سزا ملے گی. اگر ان کی باتوں کو نہیں سنا، اگر ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ذرا ہاسپٹل میں ہمارا کاٹن کوٹا ہوگا. جہنم ہے ہاسپٹل گنہگاروں کے لیے، مگر عزیزان محترم آخر میں جنت میں جائیں گے. مگر وہ جہنم کا ایک دن بھی جو ہے نا وہ کوئی کھیل کود نہیں، اس میں جو پٹائی شٹائی ہوگی. میں اتنا آپ کو بتا دوں، کہتے ہیں عذاب کو چھوڑ دیجئے، جہنم میں جلنے والے کو جو حسرت ہوگی، عذاب نہیں حسرت. حسرت کیا؟ مثلا کاش میں یہ کام نہ کرتا، کاش میں فلاں اچھا کام کرتا، حسرت ہو گئی. جہنم میں جلنے والے کو جو حسرت ہوگی، نہیں جہنم نہیں بلکہ جنت میں جانے، کیونکہ جنت میں بھی درجات ہیں، ایک بہت اعلیٰ درجے پر ہے، ایک کم درجے پر ہے. جنت میں جانے والے انسان کو بھی حسرت ہوگی. کیوں؟ کہ بھائی دو دوست تھے، ایک پہلے درجے پر ایک 10ویں درجے پر، جو 10ویں درجے پر تھا نماز تہجد پڑھتا تھا، وہ بھی 10ویں درجے پر گیا، اور جو پہلے درجے پر بیچارہ صرف واجبات کرتا تھا. تو اب اس کو حسرت ہوگی کہ کاش میں واجبات کے ساتھ نماز تہجد بھی پڑھتا. جہنمی کو چھوڑ دو. جنت میں جو نچلی لیول پہ مومن ہوگا اس کو بھی جو حسرت ہوگی، اگر اس کی حسرت دنیا والوں میں تقسیم کر دی جائے وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے. عذاب کی آپ بات ہی چھوڑ دیں. یہ بعض لوگ کہتے ہیں چلو آخر تو جنت ہی میں جانا ہے تو تھوڑا سا ہم وہ عذاب چکھے آ جائیں گے. نہیں جناب، وہ چکھنے والا نہیں ہے، وہ بہت خطرناک ہے. صلوات پڑھی بآواز بلند. محمد. تو اب اگر دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے دل میں محبت اہل بیت کی کتنی ہے، کیونکہ ہم 3 موضوع کو لے چل رہے ہیں کہ قلب کو اگر پاک کرنا ہے، قلب کو اگر طاہر کرنا ہے، ایک محبت اہل بیت کی ضرورت ہے، قلب آپ انشاءاللہ پاک ہو جائے گا. دوسرا عقیدہ صحیح ہو، اور تیسرا اخلاق صحیح ہو. اچھا جناب، اب قلب کس طرح پاک ہوگا؟ محبت اہل بیت سے. محبت اہل بیت آپ نے سنا ایک کمزور ہے ایک مضبوط. کون سی ہم کو نجات دے گی؟ مضبوط محبت اہل بیت. اب یہ آپ حدیث سنیے، آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ محبت اہل بیت کی لیولز کیا ہیں، درجات کیا ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا مثل علی بن ابی طالب فی امتی مثل سورۃ التوحید. اب درجات محبت کے معلوم ہو جائیں گے کہ علی کی مثال میری امت میں سورہ توحید قل هو اللہ احد کی مانند ہے. بڑی پیاری حدیث ہے کہ علی کی مثال میری امت میں سورہ توحید سورہ قل هو اللہ احد کی مانند ہے. اب ذرا اس کو ایکسپلین کر لیں تبھی مزہ آئے گا. سورہ توحید کے متعلق علماء فرماتے ہیں، کتابوں موجود ہے کہ جو ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جو ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھے اللہ اسے 1/3 کوٹر قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا. ابھی میں نے حاصل کر لیا. دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جو 2 مرتبہ سورہ توحید پڑھے گا اللہ اسے 2 کوٹر 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا. اب تیسری مرتبہ جو 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جو 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھے گا، روایات بتاتی ہیں اللہ اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا. وہ میں نے ابھی حاصل کر لیا، آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. مگر اب سنیے، علی کی مثال سورہ توحید کی مانند ہے. محبت کی لیولز، محبت کے درجات. جو صرف زبان سے علی کی محبت اور ولایت کا اظہار کرے وہ 1/4 1 کوٹر مومن. جو زبان کے ساتھ دل سے بھی علی کی ولایت و محبت کا اظہار کرے اس کا ایمان 2 کوٹر 2/4. اور جو زبان سے بھی دل سے بھی اور عمل سے بھی علی کی محبت
تو ولایت کا اظہار کرے وہ مستکمل الایمان، اس کا پورا ایمان. صلوات پڑھی بآواز بلند. محمد یا علی. تو اذان محترم کون سی محبت؟ مضبوط محبت ہے جو زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو، اور عمل بھی بتائے کہ ہاں یہ علی والا ہے. جیسے علی مدد کرتے تھے ویسے یہ بھی مدد کرتا ہے، جیسے علی اچھے تھے ویسے یہ بھی اچھا، یعنی عمل میں بھی علی کی پیروی ہو. جیسے سلمان فارسی عمل میں بھی علی کے پیروکار تھے، ابو ذر غفاری عمل میں بھی علی کے پیروکار تھے. تو زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ اور عمل کے ساتھ علی مولا کرنے سے، علی کی پیروی کرنے سے محبت مضبوط محبت ہوتی ہے. بس ایک مثال اور پھر دوسری طرف چلتے ہیں کہ عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے. ہر عقیدے کی دلیل ہونی چاہیے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام محمد، میرے مولا کے زمانے میں ایک بوڑھی خاتون تھی. اب محبت سمجھی کیسی محبت ہو. میں نے کہا مضبوط محبت وہ ہوتی ہے جو ہمیں چھوٹے یا بڑے گناہ سے بچا دے، نجات دے. مولا کے زمانے میں ایک بوڑھی خاتون تھی، بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ فلاں دوائی کھاؤ گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی. اور وہ دوائی تھی حرام، کسی حرام چیز سے بنی ہوئی. کہا وہ حرام چیز کھاؤ گی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی؟ کہا کہ نہیں، میں موت کو قبول کروں گی مگر حرام چیز نہیں کھاؤں گی. کیونکہ اگر میں نے یہ حرام چیز کھا لی گویا میں نے اپنے عمل سے اپنے مولا امام کی نافرمانی کی، گویا میں نے اپنے عمل سے اپنے مولا کے فرمان پر نعوذ باللہ اپنی جوتیاں رکھی. جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہی کر رہے ہوتے. جب اہل بیت کی مخالفت کر رہے ہوتے ہم کأنہ گویا ہم اپنے عمل سے مولا کے فرمان پر جوتیاں رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. میں یہ کام نہیں کروں گی، موت منظور ہے، مگر میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گی کہ اپنے عمل سے مولا کے نعوذ باللہ فرمان پر جوتیاں رکھوں، حرام نہیں کھاؤں گی. اور ڈاکٹر کو چھوڑ کر چلی گئی، مولا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے مولا سے پورا واقعہ سنایا. مولا نے پوچھا تم نے کیا کہا؟ اس نے یہی سنایا کہ مولا میں نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ میں یہ حرام کھا لوں اپنی جان کو بچانے کے لیے تو گویا میں نے اپنے عمل سے مولا کے فرمان پر جوتیاں رکھ لی. تو مولا نے کہا مرحبا ماشاء اللہ، یہی ایمان ہے اور یہی محبت اہل بیت ہے کہ محبت اہل بیت کی وجہ سے حرام کو چھوڑ دو، محبت اہل بیت کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دو. محبت اہل بیت قلب کو پاک کرے گی. اور دوسری چیز عقیدے کا صحیح ہونا. مسلسل کہہ رہے عقیدے پر جو بھی آپ کا عقیدہ ہے اس میں آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، بے دلیل نہیں. آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ وجود خدا پر، اگر ہم خدا کو مانتے ہیں، اگر جانتے ہیں کہ بھائی خدا ہے، اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا ہے تو اس پر دلیل کیا ہے؟ مسلسل آپ سنتے آ رہے ہیں کہ اعتراضات کرتے ہیں بھائی اللہ ہے ہی نہیں، یہ دنیا خود بخود بن گئی. کل آپ نے ایک اعتراض سنا کہ جناب کہاں انہوں نے دھماکے سے دنیا بن گئی، یہ دھماکہ ہوا اور دنیا بن گئی. کل آپ نے سنا کہ اگر دھماکے سے دنیا بنتی تو یہ نظم نہ ہوتا. اور اگر آپ نظم کو دیکھ لیں، برہان نظم ایک لمبی چوڑی گفتگو، اس کو بہت ہی مختصر کل بھی مختصر کہا تھا کہ اگر آپ دیکھ لیں ہماری پوری زندگی میں نظم اتنا ہے کہ یہ نظم دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نظم دینے والا ہے. کہ بھائی ہم اپنے ہی بدن میں دیکھ لیں، بھائی جہاں پہ بہت سردی ہوتی ہے، کینیڈا میں کیلگری میں ایڈمنٹن میں -60 تک جاتا ہے، 16 نہیں 60، اور وہاں پہ لوگ ہاتھوں میں گلوز پہنتے ہیں، پاؤں میں جراب پہنتے ہیں، بڑے بڑے کوٹ پہنتے ہیں تاکہ ان کو سردی نہ لگے. لیکن جو بدن کا نازک ترین حصہ ہے وہ آنکھ، ادھر نہ جراب پہننے کی ضرورت نہ گلوز پہننے کی ضرورت. بھائی وہاں تو سردی زیادہ ہونی چاہیے نا، لیکن اللہ کا نظم دیکھیے، اگر وہاں زیادہ سردی ہوگی لوگ وہاں کچھ رکھیں گے تو دیکھیں گے کیا؟ یہ اللہ کا نظم ہے. آپ اگر دیکھ لیں اپنے ہی بدن میں کہ کیا نظم الہی ہے. یا آپ نے کل سنا مثال کہ جناب یہ زمین ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سیارے ہیں، یہ سورج ہے، یہ سب گردش میں ہے. صرف زمین نہیں بلکہ عطارد ہے، مشتری ہے، یورینس ہے، اور کتنے دوسرے سیارے ہیں جو سب حرکت میں ہیں مگر اپنے ہی آربٹ میں ہیں، اپنے آربٹ سے ہل نہیں رہے. نہ ان کی حرکت میں کمی آ رہی ہے نہ زیادتی آ رہی ہے. یعنی ذرہ برابر بھی ذرا سا چینجنگ آ جائے تو پورا نظام شمسی جو ہے ایک پل میں تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ نظام، یہ نظم بتا رہا ہے کوئی نظم دینے والا ہے. اب اور آگے بڑھیے، ایک دوسرا برہان یعنی دلیل یعنی پروف، برہان حرکت. یہ آج سناؤ اور پھر تیسری منزل پہ چلتے ہیں. برہان حرکت کیا ہے؟ وہ پہلے دن میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا ایک بڑھیا خاتون کا کہ اس نے چرخہ چلاتے چلاتے روک دیا، کہا یہی دلیل ہے اللہ کے وجود پر. تب اسی کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے برہان حرکت آرام سے سمجھ جائیں گے. سائنس کی تھیوری ہے اور فلسفے کا قانون ہے کہ جب تک کسی چیز کو حرکت نہ دی جائے
وہ حرکت میں نہیں آتی. بس چھوٹا سا پتھر ہے یہاں پہ پڑا ہوا یا کہیں پڑا ہوا ہے, جب تک آؤٹ فورس باہر سے اگر کوئی اسے آ کر دھکا نہیں دیتا, چاہے چھوٹا پتھر ہی کیوں نہ ہو, وہ حرکت میں نہیں آئے گا. یعنی جب تک باہر سے کوئی ہلانے والا نہ ہو کوئی چیز نہیں ہلتی. اب چھوٹا سا پتھر ہے, کنکری ہے چھوٹی سی, اسے ایک بچہ بھی ہلا دے گا, مگر ایک بہت بڑا پتھر ہے 100-200 کلو کا پتھر, کیا بچہ ہلائے گا؟ اسے ہلانے کے لیے ایک مضبوط طاقتور انسان کی ضرورت ہے. کیا بھائی آپ دھکا دو, اچھا چلو پتھر کو چھوڑو, بڑے پتھر کو چھوڑو, پہاڑ کو, کیٹو پہاڑ ہمارا پاکستان میں ہے نا, بلتستان میں, اب اس پہاڑ کو کتنے لوگ دھکا دیتے چلے گا, حرکت میں آئے گا. سارے دنیا کے طاقتور لوگ آ جائیں اسے دھکا دینے لگے, وہ بیچارہ ہلے گا نہیں. اچھا ایک پہاڑ نہیں, دسیوں پہاڑ, سینکڑوں پہاڑ, ہزاروں پہاڑ, یہ دنیا جس میں لاکھوں پہاڑ, نہ جانے کتنے پہاڑ ہیں, اب اس کو حرکت دینا ہے, کیا بچہ دے سکے گا؟ کیا طاقتور انسان دے سکے گا؟ نہیں دے سکے گا. ابھی آپ نے سنا کہ صرف زمین نہیں اور کئی سیارے ہیں, عطارد ہے, مشتری ہے, زہرہ ہے, یورینس ہے, سورج خود حرکت میں ہے. اب ان کو حرکت کیا بچہ دے سکے گا؟ کیا کوئی عام انسان دے سکے گا؟ کوئی نہیں دے سکے گا. یعنی جتنی چیز بڑی ہوگی اتنا حرکت دینے والا بڑا ضرورت ہوگا. تو اسی طرح یہ زمین جو حرکت میں ہے, یہ چاند جو حرکت میں ہے, یہ سورج جو حرکت میں ہے, یہ سیارے جو حرکت میں ہیں, یہ حرکت خود دلیل ہے کہ کوئی حرکت دینے والا موجود ہے. صلوات پڑھی بابا سے بلند, صلی علی محمد وعجل فرجم. دیکھیے عزیزان محترم, مختصر سے جواب ہیں بڑے بڑے اعتراضات کے, بس وہ یاد رکھنا. اسی لیے مختصر ہم مسلسل گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ سمری لکھنا ضرور یاد رکھیے. انشاءاللہ یہ آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ بھائی یہ فلاں اعتراض کر لیا تو یہ اس کا جواب ہے. جو بھی ہمارا عقیدہ ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے. جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا, انشاءاللہ ہر انسان کا الحمدللہ عقیدہ ہے, لیکن الحمدللہ ہمارا بھی عقیدہ ہے, اور یقیناً ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہوگا تو ہر عقیدے پر دلیل ہونی چاہیے. آپ کا جو بھی عقیدہ ہے, جیسے میں نے کہا ابھی تو انشاءاللہ چند دنوں میں کوشش کریں گے وجود خدا پر گفتگو کو وائنڈ اپ کر کے پھر نبوت کی طرف چلے. وقت رہا تو امامت پر بھی گفتگو ہوگی, پھر عدل ہے, پھر معاد ہے, انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو اگر ہو سکا تو کریں گے. تو جو بھی ہمارا عقیدہ ہے یاد رکھیے, اصول دین اور فروع دین میں فرق یہ ہے کہ اصول دین میں آپ تقلید نہیں کر سکتے. آپ اصول دین میں جو بھی آپ کا عقیدہ ہے اس پر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. نہیں کہ امی بابا نے کہا, ہاں فروع دین میں آپ تقلید کیجیے, واجب ہے, اور اصول دین میں تقلید حرام ہے. اصول دین میں آپ کو خود تحقیق کرنی چاہیے کہ بھائی یہ میرا عقیدہ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے. ہاں ٹائم نہیں, وقت نہیں, گرفتار ہے, مشکلات ہے, لیکن دن میں 10 منٹ 15 منٹ اگر انسان مطالعہ کر لے یا مجالس سن لے, یا وہ جو مجالس میں آتا ہے اسی کو اگر صحیح طرح سے یاد رکھے تو اس میں سے دلائل جو انسان کو عقلانی ملتی ہے اس کو یاد رکھے اور اپنے ہر عقیدے پر دلیل ہو, تو عقیدہ صحیح ہوگا تو قلب سلیم ہوگا. 2 باتیں. اور تیسری اخلاق کا صحیح ہونا. چلو میرے دل میں محبت اہل بیت آ گئی, میرا عقیدہ بھی صحیح ہو گیا, لیکن اب میں لوگوں کو گالیاں دیتا پھروں, کیا میرا قلب سالم ہوتا؟ جو گالیاں دیتا پھر رہا ہے, میں ابھی سے ہی کہہ رہا ہوں, یقیناً اس کے دل میں جو محبت بھی ہے وہ مضبوط والی نہیں, کمزور والی ہے. ابھی آپ نے سنا مضبوط اور کمزور. ہاں کمزور محبت ہے, زبان سے کہہ رہا ہے لیکن قلب سے نہیں کہہ رہا, عمل سے نہیں کہہ رہا. کیونکہ اگر پہلی بات سمجھ میں آ جائے محبت اہل بیت مضبوط والی ہو, جو زبان سے بھی, قلب سے بھی اور عمل سے بھی, پھر نہ گالیاں دے گا, نہ بدتمیزی کرے گا, نہ غیبت کرے گا. اور اخلاقی بیماری, کل آپ نے سنا, 2 دن سے سنا آپ نے کہ عجب جیسی بیماری اتنی تباہ کن ہے کہ اگر کسی کو لگ گئی تو اس کی ساری عبادتیں برباد. آج مختصر بہت وقت گزر چکا, ایک اور اخلاقی بیماری اور اس کا علاج کیا ہے. اب میں اس بیماری کو بیان کرنے سے قبل ایک سوال پوچھوں گا. خدا نخواستہ استغفر اللہ, کوئی مسجد میں یا امام بارگاہ میں زنا کرے, استغفر اللہ, ہر انسان کی زبان سے کیا نکلا؟ استغفر اللہ. کوئی خدا نخواستہ یہ بدفعلی کا عمل مسجد میں یا امام بارگاہ میں کرے, آپ اس کا کیا کریں گے؟ جوتے مار کے, ڈنڈے مار کے نکال لیں گے. کمبخت تجھے حیا شرم نہیں آتی, مسجد میں یہ کام کر رہے. اب جس اخلاقی بیماری کا میں نام لوں گا آپ سمجھ جائیں گے وہ کتنی بری ہے. حدیث میں ہے الغیبۃ اشد من الزنا. اللہ اکبر. آپ سمجھ گئے, مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے جوان چھوٹے بچوں کے لیے, دوستوں کے لیے, کہ غیبت کا جو گناہ ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے. آج مسجد امام بارگاہ میں کیا غیبت نہیں ہوتی؟
پہلے کہتے تھے کہ عورتوں میں یہ بیماری ہے، اب تو الحمدللہ کہیں یا بدبختانہ کہیں مرد بھی دو بیٹھتے ہیں تو بیچارے وہ غیبت سے بچتے نہیں. استغفر اللہ کہنا چاہیے، یہ تو میں نے مذاق میں کہہ دیا، الحمدللہ توبہ کرنا چاہیے. اتنی بری بیماری کہ یہ زنا سے بدتر. اور ہم مسجد میں امام بارگاہ بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم غیبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہاں فلاں صاحب نے یہ کر لیا، فلاں ایسا تھا، یہ تھا، نہیں بلکہ ہم نے تو حد ہو گئی دیکھ لیا کہ لوگ صرف ایک دوسرے کی عوام کی غیبت نہیں، علماء کی غیبت نہیں، مجتہدین کی غیبت کرتے ہیں. بھائی جان تو کون ہے جو مرجع تقلید کی غیبت کرتا ہے؟ لیکن یاد رکھ لے انسان جب غیبت کر رہا ہے تو غیبت کا جو عمل ہے، جو گناہ ہے، اشد من الزنا. اللہ اکبر. اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو بھی انسان جو غیبت کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ بس میں نے چھوٹا سا عمل کر دیا، یہ وہ بڑا گناہ ہے، یہ وہ برائی ہے، یہ وہ سب سے گندی بیماری ہے اخلاقی کہ روایات میں ملتا ہے قیامت کا جو دن ہوگا، جو انسان غیبت کر کر کے زندگی گزار چکا ہوگا اور توبہ کیے بغیر، اور غیبت میں توبہ ایسے تھوڑی ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، جس کی غیبت کی اس سے معافی لینی پڑے گی. بعض لوگ تو کہتے ہیں فلاں شہر والے ایسے، اب پنجابی ایسے، پٹھان ایسے، سندھی ایسے. اب پورے سندھیوں سے یا سورے پٹھانوں سے یا پورے پنجابیوں سے کہاں تم معافی مانگو گے؟ مذاق لطیفے بناتے، ایک پٹھان تھا، ایک سندھی تھا، ایک مہاجر تھا، فلاں اور لطیفے بنا دی اور پوری قوم کی غیبت کر دی. اب پوری قوم میں کس کس سے معافی مانگو گے؟ کیسے تم توبہ کرو گے؟ ایسے بول دیا گویا تم نے پانی پی لیا. اب سنیے غیبت والے کو کیا سزا ملتی ہے. قیامت کا دن ہوگا، جو انسان غیبت کرتا ہے وہ اپنا اعمال نامہ کھولے گا، دیکھے گا زنا، دیکھے گا شراب، دیکھے گا قتل، جو اس کے اعمال نامے لکھا ہوا ہے. کہے گا بار الہ یہ میں نے نہیں کیا، نہ میں نے کبھی زنا کی، نہ میں نے کبھی شراب پی، نہ میں نے کبھی قتل کیا، یہ شاید کسی اور کا اعمال نامہ ہے، میرا یقیناً نہیں. آواز آئے گی ہاں تو نے زنا نہیں کی، ہاں تو نے شراب نہیں پی، ہاں تو نے قتل نہیں کیا، مگر جس کی تم نے غیبت کی اس کی ساری برائیاں تیرے پاس آ گئیں اور تیری ساری اچھائیاں اس کے پاس چلی گئیں. اب انسان مزے سے غیبتیں کرے، خوب غیبتیں کرے، جتنی نمازیں پڑھے، جتنے روزے رکھے، جتنی عبادتیں، جتنی عزاداری، کسی اور کو ثواب، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کا عذاب ہمارے اوپر لکھا جائے گا. اور رسول کی مشہور معروف حدیث کہ رسول فرماتے ہیں، قرآن کی یہ آیت ہے کہ جب رسول خدا کے پاس ایک خاتون آئی اپنی بچیوں کو لے کر، کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے روزہ رکھا ہے. رسول نے کہا جھوٹ بول رہی ہیں. کہا یا رسول اللہ صبح سے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کھایا. رسول نے کہا الٹی کرو. جب الٹی کی تو گوشت کے ٹکڑے نکلے. رسول نے کہا جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. کبھی اس پہ سوچا کہ کیوں کہتے ہیں جو غیبت کرتا ہے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ کیونکہ غیبت ہم کرتے ہیں اس وقت جب وہ بیچارہ نہیں ہوتا، اور جب زندہ آدمی ہاتھ پہ کوئی زخم آ جائے تو وہ دن کے گزرنے سے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر کسی مردے کا ہاتھ کٹ جائے یا زخم آ جائے وہ ویسا ہی رہتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو جب ہم غیبت کرتے ہیں یعنی کسی کی شخصیت کو خراب کرتے ہیں، تو جب ایک مرتبہ خراب کر لیا، آپ جتنی مرتبہ بولو سوری میں نے یہ نہیں کہنا تھا، غلطی ہو گئی، وہ شخصیت دوبارہ آپ نہیں بنا سکتے. تو غیبت جو ہے اتنی خطرناک ہے کہ بہت بڑے عالم ملا صدرہ، بڑے فلسفر اور بڑے عارف تھے، کہتے میں نے دیکھا دونوں غیبت کر رہے ہیں تو میں نے دیکھا ان کے منہ سے آگ نکل رہی تھی. اللہ اکبر. ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہماری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، وہ باطنی آنکھ نہیں کھلی، وہ برزخی آنکھ نہیں کھلی. جب کوئی انسان غیبت کرتا ہے تو امام خمینی کہتے ہیں وہ کتے کی مانند ہو جاتا ہے. عام انسانی کا بہت بڑا عالم کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن غیبت کرنے والا کتے کی شکل میں آئے گا. نہ صرف یہ بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی زبان لمبی کر دی جائے گی اور اہل محشر اس کی زبان پہ چلیں گے. اس سے بڑی ذلت کیا چاہیے؟ اچھا کیوں؟ امام خمینی اس کا فلسفہ سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں دنیا میں انسان جو کرتا ہے اس کی شکل قیامت میں بنتی ہے. دنیا میں شارجہ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، فار ایگزامپل کراچی میں ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے، یعنی زبان یہاں سے وہاں تک اس نے لمبی کی. کوئی بیچارہ ٹورنٹو میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پہ کوئی بیٹھ کے اس کی غیبت کر رہا ہے، یعنی یہاں سے وہاں تک زبان لمبی کی. تو اس کی سزا قیامت میں یہ ملے گی کہ جناب آپ کی زبان خدا نخواستہ اگر غیبت کی بیماری میں مبتلا ہے لمبی کر دی جائے گی اور
اور آدم سے خاتم، خاتم سے قیامت تک جتنے بھی لوگ تھے اہل محشر تمہاری زبان پر چلیں گے. بہت وقت گزر چکا، اس پر انشاءاللہ آئندہ کل بھی گفتگو ہوگی کہ یہ غیبت کیا ہے، یہ غیبت کیسے لگتی ہے اور اس غیبت سے نجات کیسے ملے. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ عزیزان محترم، یہ شیطانی وسوسہ ہے. شیطان کہہ رہا ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھو تاکہ اپنے عیوب کو بھلا دو. کہ دوسرے کی، میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ ہماری ایک بری عادت ہے، جب کوئی مولوی مجلس میں کچھ پڑھتا ہے تو ہم اپنی طرف سے بالکل میں تو صاف ستھرا ہوں دوسروں پہ پوائنٹ کرتے ہیں. نہیں، غیبت ایک شیطان کا وسوسہ ہے کہ اپنے اچھے اعمال بھلا دو، اپنی برائیاں بھلا دو اور دوسروں کی برائیوں کی طرف دیکھو. ذرا انسان سوچے، کم از کم انسان شہد کی مکھی کی طرح بنے اور مکھی کی طرح نہ بنے. مکھی ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، ہمیشہ برائی پہ بیٹھتی ہے، ہمیشہ کچرے پہ بیٹھتی ہے، اور شہد کی مکھی پھول پہ بیٹھتی ہے. یعنی کم از کم ایک حیوان سے، ایک پرندے سے، ایک حشرے سے انسان کچھ سیکھ لے کہ بھائی وہ تو انسان نہیں، شہد کی مکھی ہمیشہ اچھائیوں پہ بیٹھتی ہے. کیوں نہ ہم جب بھی کسی کا ذکر کریں تو اچھائی کریں، کیوں نہ ہم جب بھی کسی کا ذکر کریں اس کی بھلائی کریں. کیا ضرورت ہے ہمیشہ کسی کی برائی کرتے رہیں، ہمیشہ کسی کی توہین کرتے رہیں، ہمیشہ کسی کی غیبت کرتے رہیں. انشاءاللہ کیونکہ وقت بہت کم ہے، ہمیں 1 گھنٹے کے اندر ختم کرنا ہے، آپ بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور کام کر کے آ رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ کل بھی اس سے مختصر گفتگو ہوگی کہ غیبت کیا ہے، کس طرح اس سے نجات ملے گی اور اس کے اور کیا کیا تباہیاں مچ سکتی ہیں اس ایک غیبت سے جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. آج کے لیے میرے خیال میں یہ حدیث بہت ہی بڑی، بلکہ ہمیشہ کے لیے، کہ الغیبت اشد من الزنا. کوئی مومن اس حدیث کو سننے کے بعد آئندہ غیبت نہیں کرے گا. اللہ ہم سب کو اس اخلاقی بیماری سے بچائے، اور انشاءاللہ جب محبت اہل بیت، وہ مضبوط محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، اور جب عقیدہ مضبوط ہو جائے اور اخلاق پاک اور پاکیزہ اور نیک و صالح ہو جائے، تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب تو آخرت میں بھی کامیاب. اور یاد رکھیے، غم حسین منانے والے کبھی بھی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے. میں نے پہلے دن بھی دوسرے دن بھی اشارہ کیا کہ ہم سے اگر اہل بیت کبھی پوچھ لیں کہ یہ قربانیاں جو ہم نے دی کیا اس لیے دی تھی کہ تم نے یہ برے برے اعمال کرنے تھے، یا ہم نے اس لیے دیے تھے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے، تو ہمارے پاس، میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا. اگر اہل بیت ہم سے پوچھ لیں کہ ہم نے یہ قربانیاں کیا اس لیے دی کہ تو فلاں 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 غلط کام کرے، میں سر جھکا کے کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے پاس کوئی جواب نہیں. یقیناً محب اہل بیت کوئی بھی ہو اس کے پاس کوئی جواب نہیں. غم حسین منانے والوں، تم اکیلے نہیں، غم حسین پر رونے والے. ایک مومنہ کا واقعہ ہے، کہتی ہے میں نے محرم میں مولا حسین کی مجلس کا انتظام کیا. مجلس خواتین کی تھی. یہ مومنہ کہتی ہے کہ مجلس کے شروع ہونے میں ابھی بڑا وقت باقی تھا کہ میں نے ایک کالے برقعے میں ایک خاتون کو دروازے پر دیکھا. اس مومنہ، اس بیوی نے آ کر مجھ سے پوچھا، اے مومنہ کیا تو نے مجلس حسین کا انتظام کیا ہے؟ میں نے کہا جی، مگر ابھی مجلس میں کچھ وقت باقی ہے. مومنہ کہتی ہے اس کالے برقعے والی بیوی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم مجلس حسین میں سب سے پہلے آتی ہیں. مومنہ کہتی ہے مجلس جب ہوتی تھی، جب ذکر مولا حسین ہوتا تھا، جب مصائب مولا حسین پڑھے جاتے تھے، تو یہ بی بی، مجھے نہیں معلوم تھا یہ بی بی کون ہے، مگر یہ بی بی ہائے حسین کر کے ایسے بلند بلند آواز میں روتی تھی کہ ہر مومنہ کے دل سے ہائے حسین کی آواز نکلتی تھی. یہ مومنہ کہتی ہے اس بی بی کے چہرے پر ایسا جلال تھا کہ مجھے ہمت نہیں ہوئی کبھی پوچھوں کہ آپ کون ہیں. مگر آخری دن وہ بی بی شب عاشور کو خود میرے پاس آئی اور بی بی نے کہا، اے مومنہ تیرا بہت شکریہ
کہ تو نے میرے حسین کے لیے مجلس کا بندوبست کیا. تیرا بہت شکریہ کہ تو نے بندوبست کیا کہ لوگ آ کے میرے حسین پر گریہ کریں. مگر اے مومنہ میں اجازت مانگنے آئی ہوں کہ اگر تو اجازت دے کل میں مجلس میں تمہارے یہاں نہیں آ سکتی. اب مومنہ نے کہا جب بی بی نے خود کہا خود آ کر بات کی تو مجھ میں ہمت ہوئی کہ میں بھی کچھ سوال کروں, میں بھی کچھ درخواست دوں. میں نہیں جانتی تھی یہ بی بی کون ہے, مگر میں نے کہا بی بی کل تو آخری مجلس ہے, کل تو عاشور کا دن ہے, بی بی کل ضرور آئیے گا. آپ تو مجلس کی رونق ہے, آپ جو گریہ کرتی ہیں سب کا دل تڑپ جاتا ہے. بی بی کل ضرور آئیے گا. بی بی نہیں مان رہی تھی. میں نے بی بی کو واسطے دینے شروع کیے. بی بی تجھے اصغر کا واسطہ کل ضرور آئیے گا. بی بی تجھے اکبر کا واسطہ کل ضرور آئیے گا. اب جب میں نے واسطے دینا شروع کیا تو بی بی نے رو کے کہا مومنہ تو نے مجھے نہیں پہچانا, میں حسین کی دکھیاری ماں زہرا ہوں. کل مجھے کربلا جانا ہے, کل مجھے زینب کے ہاں جانا ہے. اللہ اکبر. اس واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عزادارو تم اکیلے نہیں روتے. جب تم گریہ کرتے ہو تمہارے ساتھ بی بی زہرا بھی روتی ہے. اسی لیے امام فرماتے ہیں اے عزادارو جب تم کبھی گریہ کرتے ہو غم حسین میں, سنو گے مولا کیا فرماتے. امام فرماتے ہیں اے عزادارو تم سب کے سروں کے پیچھے او میری اماں زہرا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہے, رو کے کہتی ہے میرے اللہ یہ میرے حسین پہ رو رہے ہیں, اللہ انہیں قیامت کے رونے سے بچا دے. بڑے خوش نصیب ہو آج بی بی زہرا کی دعائیں لے رہے ہو. روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کیجئے سب مل کے یا اللہ یا اللہ, بلند آواز سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, بلند آواز سے یا اللہ. بخش دے میرے اللہ آج ہم سب کے سارے گناہ ایسا واسطہ دے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. میرے اللہ تجھے واسطہ اس مظلوم بی بی کا, کون مظلوم بی بی ہاں جو رو رو کے کہا کرتی تھی بابا او میرے مظلوم بابا, او بابا مجھے زندہ کی سخت زمین پر لے
بابا میاد کے سینے او سینے پہ سونے کی آدھی تھی ایسا واسطہ دیا ہے کوئی خالی نہیں جائے گا عزیزوں روایت کے الفاظ ہیں ننھی سکینہ کی عادت تھی سکینہ جب بھی نماز پڑھتی تھی دو مصلی بچھاتی تھی ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا حسین کے لیے عزیزوں کربلا میں عاشور کے دن عصر کی نماز کے وقت سکینہ نے دو مصلی بچھائے ہائے مگر بڑی دیر ہو گئی او بابا بابا نہیں آئے اب ننھی سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھائے اور میرے اللہ میرے بابا کی طرف خیرو میرا بابا کیوں نہیں آیا روایت کے الفاظ ہیں جب سکینہ دعا کر رہی تھی سکینہ کو خیمے کے در سے کسی کے آنے کی آواز سنائی دی سکینہ نے سمجھا بابا بابا آ گئے ہیں ہاں جب خیمے پہ جا کے دیکھا کیا دیکھا شیمر ہاتھ میں تازیانہ لیے کھڑا ہے عزیزوں 3 برس کی ننھی بچی ہے اب بھی نہیں سمجھا سکینہ نے پوچھا شیمر بتا میرا بابا بابا کہاں ہے عزیزوں شیمر نے کہا سکینہ بابا کو دیکھنا چاہتی ہو سکینہ نے کہا بابا کے انتظار میں ہوں عزیزوں اب شیمر نے وہ ظلم کیا اور جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی شیمر کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا اور شیمر نے مولا کا سر سکینہ کی طرف پھینک دیا اور شیمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے عمر مولا کا سر دعا کرو کوئی ننھی بچی بابا کا کٹا ہوا سر نہ دیکھے او بچی بابا کے سر کی طرف دوڑے آ جا میرے بابا اور صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے اور تھک گئے ہو نا بابا عزیزو اب یہ روایت کے جملے نہیں تصور ہے شاید سکینہ نے ایسے جملے کہے ہوں گے مولا حسین کے سر کو ہاتھوں میں لے کے شاید سکینہ نے یہ جملے کہے ہوں آ جا میرے بابا 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 4 برس میں تیرے سینے پہ سوئی تھی بابا جا آج او سکینہ کے سینے او سکینہ کے سینے پہ سو جا
عزیزوں روایت کے جملے ہیں، اور ننھی بچی بابا کے سر سے بات کر رہی تھی، آیا اچانک او شمر ملعون آگے بڑھا، او بچی سے بابا کا سر چھینا، او اس زور سے سکینہ زمین پہ گری، او خیمے چل گئے، سکینہ بے ہوش ہے۔ عزیزوں اب ساری بیویوں نے سکینہ کو اٹھایا، اور بیویاں کہہ رہی تھی حسین کی وصیت تھی سکینہ کا خیال کرنا۔ ہاں کسی بیوی نے کہا اگر پانی مل جاتا اور سکینہ کے چہرے پہ لگاتے، کسی بیوی نے کہا اگر پانی نہیں آنکھوں میں آنسو تو ہے، بیویوں نے رونا شروع کیا، ہائے علی اکبر، ہائے قاسم، ہائے علی اصغر۔ عزیزوں اب چکمے نے مصائب پڑے، اب تم بتانا کیا ہوا؟ آنسو بی بی سکینہ کے چہرے پہ گرے، سکینہ کی آنکھیں کھلی، بتاؤ سکینہ نے کیا پوچھا ہوگا؟ بابا کا سر ہاتھ میں تھا، شمر بابا کا سر لے گیا، اور بابا کے سر کا سوال نہیں کیا، ہائے دیکھا خیمے جل گئے، ہائے سجاد خیموں میں تھا، ہائے سجاد کا سوال نہیں کیا، ہائے جب سکینہ کی نظر زینب پہ پڑی، رو کے کہا او پٹھی ابا تیری چادر، او تیری چادر، او تیری چادر، اور زینب نے کہا او جو شمر تیرے در لے گیا، او میری چادر، میری چادر لے گیا۔ ماتم حسین